بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ یعنی خدا نے تمام روئے زمین کی مخلوق کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے اطاعت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انسان بدن سے ہر قسم کی عبادت کرتا ہے مگر دل میں اطاعت کامل نہ ہو، شک ہو یا انکار ہو، تو وہ عبادت ہی نہیں بلکہ ایک فضول عمل ہے۔ اور اگر مکمل تابعداری اور اطاعت حق ہو مگر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہ ہو، خالی خیال ہی رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ خیرات، نہ جہاد، تو وہ خیال فضول اور بے ثمر ہے۔ یعنی عبادت وہی عبادت الہی اور مقبول ہے جس میں خیال اور عمل دونوں اطاعت الہی میں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ سارے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل عبادت ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس طرح گزارے جس طرح خدا کا حکم ہے، تو اس کی ساری زندگی عبادت الہی بن جاتی ہے۔ اگرچہ وہ دنیاوی کام ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی اپنا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا اور برتاؤ اس طرح رکھتا ہے اور خدمت کرتا ہے کہ جس طرح خدا کا حکم ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ غرض دنیا میں جو بھی کام اسے پیش آتے ہیں ان کو اس طرح کرے جس طرح خدا کا حکم ہے، تو وہ سارے کام عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر وہ عبادات فرض اور نوافل تو سب ادا کرتا ہے مگر اپنی زندگی کا برتاؤ خدا کے خیال سے غفلت برت کر کرتا ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ اس کے سارے عمل نیت کے بغیر ہیں اور اس طرح ساری عبادت بیکار اور اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ غرض ایک انسان کو خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے عبادات کا فرض پورا کرنا چاہیے، اور وہ فرض اس طرح پورا ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارے اور پھر عبادات بھی کرے۔ اور اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب رکھتا ہے تو اسی پر اکتفا نہ کرے اور نہ ہی محبوب کا ذکر کرتے ہوئے تھکے، بلکہ ہر حال ہر وقت اس کی یاد میں ہی رہے۔ مالک کی یاد سے اسے تھکاوٹ نہیں بلکہ تازگی اور قوت حاصل ہو۔ جو انسان خدا کے فضل سے اپنی زندگی ایسی بنا لیتا ہے تو وہ دنیاوی محبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور اس طرح دنیاوی بندشیں اس کے لیے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، جس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے سب کو اس نے اپنے حکم سے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یعنی وہ شخص ساری دنیا کا سردار بن جاتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کا صحیح بندہ بن جائے تو وہ اپنے بندے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کن کہتا ہے وہ کن ہو جاتی ہے۔ شیخ محمد شربینی مصر کے بزرگ تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب وہ قریب المرگ ہوا تو ان کی بیوی نے فریاد کی اب تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں کیا کروں گی؟ تو جب انہوں نے بچے کے سرہانے ملک الموت کو دیکھا تو اسے حکم دیا کہ ملک الموت واپس جا۔ خدا نے اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا، چنانچہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور 30 سال زندہ رہا۔ ہم نے خود اپنے شیخ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت قدم قدم پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جو بات زبان سے نکلی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔
گفتہ از گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حاضرین مجلس، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی یاد کریں اور اس کے سامنے اس کی یاد کا واسطہ دے کر اتنا سوال کریں کہ مالک ہمیں دنیا کی بندگی اور دنیا کے خیالات سے چھڑا کر اپنا بندہ بنا لے، اور اگر یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس طرح یہ مقام ہماری دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا سبب بن جائے گا۔ اس غرض کے لیے یہ محفل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل ہے۔ آپ کو اس میں شامل ہوتے ہوئے اس کا مقصد معلوم ہونا چاہیے اور پیش نظر ہونا چاہیے، تاکہ دعا صحیح طور پر ہو، عمل صحیح طور پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، اور دونوں جہانوں کے غم اور فکر ہم سے دور ہو کر دونوں جہانوں کی خوشیاں ہمارا نصیب بن جائیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو
هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیت الکرسی. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب. لطیف 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 لطیف. یا مجیب السمیع. مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع. یا وہاب 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 یا وہاب. یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو. قابضو یا 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 قابضو. العظیم یا علی 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 العظیم. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم.
الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإکرام 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 یا رحمان 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 یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا جبار یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب الغیوب یا علام 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 الغیوب یا غفور یا عفو یا ودودو یا عطوفو 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 یا ودودو یا یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام سلام قولا من رب الرحیم 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 یا قدیر العجائب بالخیر یا
یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی ان الذین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے عیبوں پر پردہ یا غفار الذنوب یا واسع المغفرہ یا قدیم الاحسان ہم کروٹ کروٹ گناہ کرتے سانس سانس ہمارا گناہوں سے بھرا ہے الہ العالمین لیکن ہمارا کوئی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہم تجھے تیری ذات پاک کا واسطہ تیرے پاک کلام قرآن مجید کا واسطہ دے ہم تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ دے ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہماری غلطیاں
معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچا عاشق بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت۔ الہ العالمین ہمارے بھی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عزت کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ساری عزتوں کا مالک تو ہے مولا۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا مولا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، مولا ہماری عزتوں میں اضافہ، مولا کریم ہمارا شرم پردہ رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے۔ الہ العالمین محتاجوں کو بڑی، الہ العالمین بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ الہ العالمین یا خیر الرازقین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ الہ العالمین اتنا عطا فرما کہ مانگے تو تجھ سے مانگے مولا، کسی اور کے سامنے مانگنے کی احتیاج نہ ہو۔ الہ العالمین مال فرما دے، جو کچھ تو عطا فرما اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ الہ العالمین جو کچھ تو عطا فرما اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ تو عطا فرما اسے اپنی برکتوں کا نزول فرما، اسے باعث راحت بنا، باعث تسکین بنا، باعث عزت بنا، باعث تقویت ایمان بنا۔ الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا فرما، محتاجیوں سے، بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے وہ پیارے جو بیمار ہیں، جنہیں شدید تکلیف ہے، ان کی تکلیفیں دور فرما، انہیں معذوریوں سے بچا۔ مولا کریم تجھ سے زیادہ شفا دینے والا تو اپنی بارگاہ سے صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی والی عطا فرما، محتاجی والی نہ ہو مولا۔ الہ العالمین ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مولا کریم تیری پناہ مانگتے ہیں، حادثے سے تیری پناہ مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کے حادثے سے محفوظ کر، ہمیں حادثوں سے بچا مولا، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال۔ ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں۔ مولا کریم ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں سنبھال کے رکھنا، ہمیں اپنے پروں میں رکھنا مولا، ہم بہت کمزور ہیں مولا۔ الہ العالمین شرمندگی سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آزمائش سے بچانا، ہمیں گرنے نہ دینا، ہماری کمر نہ گرنے دینا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ یا الہ العالمین تیری حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ تیری پناہ مانگتے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے، تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں۔ مولا ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی، ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، کیونکہ مولا جہاں ہم نہیں ہوتے تو وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ جس اپنی دشمنی کو ہم نہیں دیکھ پا رہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الہ العالمین
تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا محافظ ہے، ہمارے پیاروں کا محافظ ہے، ہمارے دوست احباب کا محافظ ہے۔ مولا ہم پر، ہمارے پیاروں پر، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، رحم فرما، مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین اپنی ہمارے اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے ساتھ رکھنا، ہمیں کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں تنہا نہ چھوڑنا۔ مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیری اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تیرے پاس ہے مولا، الہ العالمین تجھے تیری اسم اعظم اسم اکبر کا واسطہ، جس کے واسطے سے مانگی بھی ہر دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا واسطہ، مولا کریم تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما، مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آدمی نے لنگر کے لیے جن لوگوں نے جانی اور مالی خدمت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آتے ہیں، جسمانی طور پر لگے رہتے ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، مالی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خدمت سے کئی گنا بڑھ دیا۔ اس اسنا میں ہمارے اور خلیفہ سائیں کے بعد صاحب پرانا تعلق کی کتاب مجھے رہا ہے، ہمیشہ ان کا نام سنتے آئے، سائیں کے بنا انہیں جتنا پیار رکھنا ہے اس لیے جتنا سائیں کے بعد محبت کرنا صدر باشی تھا اس کا اتنا کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عبدالرحمٰن رشیدی مولانا عبدالرحمٰن رشیدی فوج رکھے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور جو دوسرے ہمارے درجات بلند اپنی جوار رحمت سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا تعالیٰ ہماری صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ